عمر بن عبدالعزیز کردار لکھ، میں واحد میں عرض کروں، نہ نام نہ فرقہ نہ ہی مکتب، ہمارا تعلق کردار کے ساتھ ہے۔ ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے پیار کیا ہے تو کس بنیاد پہ، اور کس اس کی بنیاد بتاؤں جی؟ چلیے ابھی تاریخ مسعودی ذہن میں نام آ گیا ایک دم، تاریخ مسعودی بیٹھا تھا وظیفے بانٹ رہا تھا، اب یہ فی البدی گفتگو چل رہی ہے اس لیے، مگر حوالہ پھر بھی میں درست دے رہا ہوں۔ تاریخ مسعودی یہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ وظیفے بانٹ رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، ہر کسی سے پوچھا تو کہاں سے آیا، اس سے پوچھا تو کہاں سے آیا، اس نے کہا کہ میں مدینے سے آیا۔ کہا اچھا مدینے سے آیا، فرمایا اچھا مدینے میں کہاں سے؟ اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی کے جوار سے آیا۔ کہا اچھا کون ہے، کس سے تعلق ہے؟ اس نے کہا میں علی والا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ اس نے کہا میں علی والا ہوں۔ تاریخ مسعودی کہتی ہے سینے پہ یوں پنجہ کھول کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے مطمئن رہ میں بھی علی والا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ مطمئن رہ میں بھی علی والا ہوں۔ اور چلیے خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا، یہ بیٹھا نا آ کے یہ تخت پہ بیٹھا، جب خلیفہ بنا، اب جوان تھا خلیفہ بن گیا، جب یہ خلیفہ بنا نا اس نے دیکھا روزانہ شیوخ بنی امیہ نے بیٹھ جانا، روزانہ شام کو جب دربار میں محفل لگنی، سارے خاندان بنی امیہ کے بزرگ، وہ جن کا تجربہ یہ تھا میں نے علی کے خلاف فلاں جنگ لڑی، میں نے علی کے خلاف فلاں حملہ کیا، انہوں نے روزانہ بیٹھ کر اور برائیاں شروع کر دیں مولا علی کی، روزانہ مولا علی کی برائیاں شروع کر دیں، اور اس حد تک اب سمجھ میں آتا ہے نسلوں کو یہ کافر کا شوق کہاں سے پڑا۔ جب منہ کھولا علی وہ تو مسلمان نہیں تھے، علی تو معاذ اللہ کافر تھے۔ یاد ہے نا آپ کو جب مولا شہید ہوئے تھے اور دمشق میں خبر پہنچی تھی تو دنیا اس بات پر حیران تھی، جب پتہ لگا علی کو ضرب لگی مسجد میں تو جاہل شامی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ علی کا مسجد سے تعلق کیا ہے؟ جو میں نے کل سے پیوستہ مجلس میں عرض کیا تھا، جھوٹ بہت بولا گیا ہے اس مکتب تشیع کے خلاف، علی والوں کے خلاف 1400 سال یہی جھوٹ مولا علی کے خلاف بولے جاتا ہے، علی تو کافر تھا، معاذ اللہ علی تو کافر تھا۔ اب اس نے سننا، اسے سمجھنے میں کروں گا، بیٹھے سارے اس کے بزرگ ہوئے ہیں، ایک دن نہیں برداشت ہوئی، جب دربار ختم ہوا نا رات کے وقت اس نے بھیس بدلا، یہ نکلا اور مدینے کے ایک معروف یہودی، یعنی آپ جانتے ہیں یہود کی مسلمانوں کے بعد بڑی آبادی یہود کی، یہ ایک معروف یہودی سردار کے پاس آ گیا، رات کو اس کا دق الباب کیا، دروازہ کھلا، اس نے نقاب ہٹایا، وہ گھبرا گیا، وقت کا خلیفہ سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا سرکار آپ کس لیے؟ اس نے کہا دیکھ مجھے تجھ سے کام ہے، خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا، میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ مکتب کیوں اس سے پیار کرتا ہے حضور۔ اس نے کہا کہ دیکھ مجھے تجھ سے کام ہے، اس نے کہا آخر مسئلہ کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا کل ایسا کر جب دربار سجا ہونا اور میں دربار میں بیٹھا ہوں اور میرے سارے بزرگ بیٹھے ہوں، تو دربار میں آ کر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگا۔ توجہ ہے زن محترم، وہ آخری دوست تک اگر بات پہنچے تو حضور تحقیق کا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس نے کہا آ کر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ طلب کرنا۔ وہ یہودی ہے، معروف یہودی جسے سب پہچانتے ہیں، اس نے کہا سرکار دیکھیں اگر ویسے ہی آپ کا میرے لیے کوئی پروگرام ہے تو آپ مجھے ویسے ہی بتا دیں، اتنے جو دردناک انجام کی طرف دھکیل رہے ہیں تو اگر ویسے ہی کچھ سوچ لیا تو بسم اللہ کیجئے، اتنا اذیت میں نہ مارے۔ کہا تو مطمئن ہو جا، تو بھی محفوظ رہے گا، تیرا جان و مال کی میں گارنٹی دیتا ہوں، مگر کل آ کر یہ کام کرنا ضرور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار، مگر آپ نے پھنسا دیا تو میں مجبور ہوں۔ اگلے دن یہ دربار میں بیٹھا ہوگا خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے، مدینہ کا دربار سجا ہوا ہے جی، تمام شیوخ بنی امیہ بیٹھے ہیں، جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ علی کے لیے بول رہا، علی تو دین سے تعلق ہی نہیں تھا، علی تو دین سے نکل گیا، علی کا تو اسلام ہی ثابت نہیں ہے، علی تو کافر، یہ بطور بیٹھ کر بولتے رہے، اتنے میں یہودی سردار آیا، یہودی سردار آیا، اس نے سب کے سامنے بآواز بلند کہا خلیفہ صاحب مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ حضور دربار میں قیامت نہیں آ گئی، بنی امیہ کے ساتھ سب جانتے ہیں یہ یہودی ہے، ایک مرتبہ تلواریں کھینچ کے سارے کھڑے ہو گئے، اس بدبخت کی جرت کیا ہوئی، یہ ہماری توہین کرے گا۔ خلیفہ نے روکا سب کو، حضور رکیے، ہوا کیا ہے؟ کہا تم اس بدبخت کو دیکھتے نہیں ہو، یہ دیکھو تو صحیح، اس نے تقاضا کیا کیا، ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، اس بدبخت کو نہیں پتا کہ مسلمان اپنی بیٹی کا رشتہ کافر کو نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگا لعنت ہے تم پہ، تمہیں اتنا پتا ہے کہ تمہیں کوئی بیٹی نہیں تم سے لے سکتا، کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا
محمد وآلہ جزاک اللہ جزاک اللہ من كنت مولا علی من كنت مولا علی کعبے کا کعبہ حسنین کا بابا نعرہ یا علی توجہ فرما رہے ہیں حضرات تو حضور کیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف کردار سے تعلق ہے نہ ہم کسی خاندان کو جانتے ہیں حضور ہم تو دیکھیں نا نبی نوح کا بیٹا بدبخت ہو گیا نا جی لعنت ہے نا اس کے اوپر جی تا صبح قیامت تک لعنت ہے جبکہ دیکھیے صحیح نبی کا بیٹا توجہ ہے جی اس کا مطلب ہے کون کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے معنی نہیں رکھتا کردار میٹر کرتا توجہ ہے جی اگر ہم ہوتے شخصیت پرست تو ہم اس بات کو مد نظر رکھتے کون کہاں سے تعلق رکھتا توجہ فرما رہے ہیں جی محمد بن ابی بکر توجہ ہے جانے والا بھائی سلام ہے ہمارا محمد بن ابی بکر توجہ فرما رہے ہیں جی سلام ہے اس پہ جنگ جمل مولا امیر کے گھر پلا ہے مولا کے گھر پلا مولا کے گھر جوانی دیکھی ہے جوانی مولا کے گھر آئی ہے جنگ جمل کا تمام آپ جانتے ہیں نا کس انداز سے ہوا جب جنگ جمل ختم ہوئی وہ علی جس کا ہر روز ایک نیا حسن کردار کا سامنے آتا تھا ایسا علی کا عظیم کردار جنگ جمل کے آخر میں سامنے آیا اتنا عظیم کردار وہ حیران رہ گیا کیا کوئی اپنے دشمن سے بھی اتنی عظمت سے مل سکتا ہے کیا کوئی اپنے ہاتھ آئے دشمن پہ اتنا شفیق بھی ہو سکتا ہے کیا کوئی اتنا کریم بھی اپنے غیر پر ہو سکتا ہے وہ حیران رہ گیا جو علی نے سلوک کیا اس کے خاندان کے ساتھ ایک مرتبہ آ کر کھڑا ہو گیا سواری کے سامنے سر نیچے کر کے مولا نے فرمایا محمد کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھا اس نے کہا سرکار ذرا ہاتھ دیجئے گا مولا علی سے محمد بن ابی بکر کہنے لگا ذرا ہاتھ دیجئے گا مولا نے ہاتھ آگے کر کے کہا کیوں محمد کیا کرنا چاہتے ہو کہا سرکار میں بیعت کرنا چاہتا ہوں نہیں بات سمجھ نہیں آئی بات پہنچی نہیں ہوئی میں نے عرض کی پلا مولا کے گھر میں ہے جوانی مولا کے گھر میں آئی ہے مولا کے لشکر کے ایک کمانڈر کی حیثیت سے وہاں پر ہے اور مولا کا کردار دیکھ کر وہ جمل والا کردار میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت سارا تمام ہو چکا میں نہیں تفصیل میں جاؤں گا وہ کردار دیکھ کر کہتا ہے ہاتھ بڑھائیں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں میں اسی جملے کے اوپر بات کرتا ہوں میں آگے نہیں جاؤں گا نہ مجھے جانا ہے نہ میرا موضوع ہے میں صرف کردار بتانا چاہتا ہوں ہمیں کرداروں سے پیار ہے مولا نے پوچھا محمد کہ تم نے اب تک بیعت نہیں کی تھی اس نے کہا مولا ہاتھ آگے کریں پہلے چوتھا سمجھ کے کی تھی آج میں پہلا سمجھ کے بیعت کرنا تھا اللہ 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 توجہ ہے جی آج میں بلا فصل سمجھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں توجہ فرما رہے ہیں جی حضور نہ گھرانوں سے ضد ہے نہ ناموں سے ضد ہے واحد تعلق ہے تو اس مکتب محمد و آل محمد کا کردار کے ساتھ ہے آپ ہمارے غیر کے گھر میں کوئی آل محمد کا ماننے والا دکھائیں تو صحیح توجہ ہے کیونکہ آل محمد کو ماننا انسان ہونے کی دلیل توجہ ہے جی خدا کی قسم انہیں ماننا انسان ہونے کی دلیل ہے اور ان سے ہٹنا کافر مشرک چھوڑیں حیوان ہونے کی دلیل توجہ ہے جی